بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ امامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ بیان کیے جائے. لفظ محمد کا مادہ ہا میم دال ہے یعنی حمد ہے، جس کے معنی ہے تعریف، اور یہی احمد کا بھی مادہ ہے. اب احمد اور حمد میں دونوں میں فرق یہ ہے، یا محمد اور حمد میں فرق یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جس کی سب سے زیادہ زمین و آسمان میں سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی ہو تو وہ محمد. اور احمد کیا ہے؟ احمد وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے رب کی سب سے زیادہ زمین و آسمان میں بڑھ کر تعریف کی ہو تو وہ احمد ہے. تو یہ دونوں نام اگر دیکھیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک یہ جو محمد ہے یہ محمود سے مشتق ہے، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے، وَشَقُّ اللَّهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقُّ اللَّهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد. ترجمہ ہے، اور اللہ نے ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا. دیکھو رب العرش تو محمود ہے اور آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ محمد اسم جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو ایک اس کی اور بہت ہی پیاری خصوصیت ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں محمد اسم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چار انبیاء اکرام جو ہے نا، جلیل القدر انبیاء اکرام، ان کے ناموں کے آخری حروف کو ملانے سے یہ نام بنتا ہے. جیسے سب سے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم، ان کے نام کا آخری لفظ میم. سب سے اول صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح، ان کے نام کا آخری لفظ ہا. سب سے اول ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم، جن کے نام کا آخری لفظ میم. تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دال. یہ چاروں کے چاروں الفاظ مل کر اس کے نتیجے میں کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح سے اگر محمد کو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے الفاظ حروف کے ملنے سے بنتے ہیں، اور اگر کسی بھی الفاظ میں سے کسی حرف کو حذف کر لیا جائے، نکال لیا جائے،
تو اس کی اہمیت، اس کے معنی، اس کے مراتب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ایک ایسا اسم گرامی ہے جس میں سے جو مرضی آپ حرف نکالیں پھر بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. اگر اس کا مثال یہ ہے، اگر آپ لفظ محمد میں سے پہلا حرف میم کام کر دیں تو حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی ہے مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتے ہیں. ابتدائی میم کے بعد اگر ہا کو حذف کر دیں تو باقی رہ جاتا ہے مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو دال رہ جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے دلالت کرنے والا، یعنی اس میں محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق اس میں محمد کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں: میم کے معنی ہے امین اور مامون، ہا سے مراد حبیب اور محبوب ہے، میم ثانی سے مراد میمون ہے، دال دین کی علامت ہے. تو یہ دیکھیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے، جس کی ہر ایک جو ہے نا ایسے سمجھ لیں اہمیت کمال ہے. اور اسی اسم میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں اس کی مماثلت لفظ اللہ سے ہے. لفظ اللہ میں 4 حروف ہے، محمد میں بھی 4 حروف. اللہ میں اگر ایک تشدید ہے تو محمد میں بھی ایک تشدید ہے. اللہ کے 3 حروف حرکت والے ہیں تو محمد کے 3 حروف بھی حرکت والے ہیں. زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اللہ کا اسم نقطوں سے خالی ہے تو محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، جو اللہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے عیب سیرت و کردار مطہرہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسم اللہ میں 2 حروف احاد ہیں، الف اور ہا، تو اسی طرح محمد میں بھی ہا اور دال ہے. اسم اللہ میں 2 حروف اشراط ہیں، تو اس میں بھی لام ہے، تو اس میں محمد میں بھی 2 حروف اشراط ہے، میم. تو دوستو آپ دیکھیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے، جس میں اتنی کمال کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور اسی کے متعلق جو ہے نا ہم بات کریں گے کہ دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. تو اس سلسلے کو ہم جاری کرنے جا رہے ہیں. تو میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے، مہربانی کریں ان ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں اور اس پیغام کو آگے بھی منتقل کریں. شکریہ، والسلام.